نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ البقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں اور ہم آیت نمبر 153 153 پر پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اس آیت کا تعلق پیچھے کی آیت سے ہے۔ پیچھے کا سبق اگر آپ غور کریں تو پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا، مومنوں کو حکم دیا کہ مومن اللہ کو یاد کرے تو اللہ بھی یاد کرے گا مومنوں کو۔ جب مومن اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی یاد کرتا ہے مومنوں کو، اور مومنوں کو حکم دیا کہ میری نعمتوں کا شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تو شکر کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ انسان کا شکر کیسا ہوتا ہے کہ فرسٹ آف آل اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میرے پاس مجھے جو بھی نعمتیں میری اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کے دل میں خوشی ہو، ان دل میں شکر گزاری ہو، اس کی زبان پر شکر ہو اللہ کا، اور اس کے عمل سے شکر ظاہر ہو۔ اور عمل سے شکر کیسے ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرے۔ تو سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہمیں قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ دین کی سمجھ، اللہ تعالیٰ کا رسولوں کو بھیجنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا اور ہمیں ان کی امت سے بنانا، اور ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا، ہمیں دین کی سمجھ دینا، اور ہمیں اگر اللہ تعالیٰ ہم پر یہ فضل کر دے کہ ہم باقاعدہ دین کو سیکھیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت دے دے اور کامیابی دے دے، آخر تک مرتے دم تک اب دین پر قائم رہے ہم اور قرآن سے جڑے رہے، تو یہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے شکر کے لیے حکم دیا، تو شکر کے لیے انسان کو دیکھیں، شکر گزار انسان وہی ہوتا ہے جس کے دل میں جس کے اندر صبر ہوتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی بھی نعمت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ دیتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، اس میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، محنت بھی کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگ یہ کر رہے ہیں قرآن کی کلاس، اور اس میں ہوم ورک کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، گھر میں بھی محنت کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو بعض اوقات ٹینشن آ جاتا ہوگا، بعض اوقات مصروفیات بہت ہوتی ہوگی، پھر بھی تھکے ہوئے ہوں گے، پھر بھی کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے یہ کہ اسٹرگل کر کے انسان کو نعمت خالی ایک جیسے نہیں ہے کہ بس مٹھائی کا ڈبہ ہے کھول لیا اور کھا لیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں بعض اوقات اس پر آزمائشوں کے ساتھ ملتی ہے، محنت کے ساتھ ملتی ہے، جد و جہد کے ساتھ ملتی ہے، تو انسان بعض اوقات شکر کرنا بھول جاتا ہے۔ کیوں کہ اتنی محنت میں پڑ جاتا ہے، مشقت میں پڑ جاتا ہے کہ اسے شکر کا خیال ہی نہیں آتا۔ وہ اس نعمت کو بھول جاتا ہے کہ مجھے کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے اس محنت کے بغیر کی وجہ سے، بلکہ وہ اس تکلیف کی پریشانی میں پڑ جاتا ہے کہ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو انسان شکر گزار نہیں رہتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں نسخہ بتایا اس آیت میں کہ ہم شکر گزار کیسے بن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہاں پر نسخہ بتا دیا گیا بہت بڑا کہ ہم کیسے شکر گزار بن سکتے ہیں ہر حال میں، اس لیے کہ زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اپس ڈاؤن آتے ہیں، بیماری آتی ہے، مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، لیکن ایک مومن کیا کرتا ہے؟ ہر حال میں اللہ کے ساتھ مدد مانگتا ہے اللہ کی، اور صبر اور شکر کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کا لفظ بائی لفظ غور کرتے ہیں ہم اس کو۔ یا ایھا الذین، یا کیا ہے؟ حرف
ندا ہے، پکارنے کے لیے آتا ہے. ایوہا اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. یہ کیوں آتا ہے؟ صرف کہ جس کو پکارا جاتا ہے اس کو منادا کہتے ہیں عربی میں. اور منادا اگر ال سے شروع ہوتا ہے تو ایوہا آتا ہے بیچ میں. تو الذین، الذین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جو، وہ لوگ جو. اور یہ جمع ہے، اس کی واحد کیا ہوتی ہے؟ الذی. الذی اس کی واحد ہوتی ہے. الذین یا نون لگنے سے جمع بنتا ہے. آمنو جو ایمان لائے ہو. اب اللہ تعالیٰ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو اللہ تعالیٰ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کس سے خطاب فرما رہے ہیں؟ مومنوں سے. اور مومن کون ہے؟ ہم خود الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ہم ایماندار سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں صحابہ کرام کو یہ حکم دیا، مخاطب ہوئے صحابہ کرام سے. لیکن آج ہم پڑھتے ہیں تو ہم سے بھی اللہ کا خطاب ہے یہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مانگو. عین، عین یا نون. تو یہ اصل میں تھا عین واو نون، اس کا روٹ ورڈ ہے. اوم جو ہوتا ہے وہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مدد. ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو نستعین میں کیا تھا؟ ہم تیری مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو استعینوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ حکم فرما رہے ہیں کہ تم مدد مانگو. اردو میں لفظ ہے تعاون، تعاون کرنا ایک دوسرے کی. ہم اس میں کیا مطلب ہوتا ہے تعاون کرنے کا؟ کہ ایک آدمی کچھ کام کر رہا ہے، اس کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ٹھیک ہے. تو عین واو نون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مدد. تو استعینوا مدد مانگو. کس طرح سے؟ بالصبری، با جو ہے یہاں پر ذریعے کے معنی میں ہے، ساتھ الصبر، صبر کے. صبر کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو روک لے. صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انسان روک لے اپنے آپ کو غلط رویے سے، ناشکری کے انداز، ناشکری کے الفاظ سے، گناہوں کے کام سے انسان اپنے آپ کو روک لے، برداشت کر لے، ٹھیک ہے. اپنے نفس کو پکڑ کے رکھے. تو صبر کے ساتھ والصلاۃ، اور صلاۃ نماز کے ساتھ. ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع ساتھ ہے الصابرین. صابرین کیا ہے؟ واحد ہے یا جمع ہے؟ الصابرین. صابر ہم اردو میں بھی بولتے ہیں صبر کرنے والے کو. صابرین کیا ہے؟ صابرین اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے. یا نون آخر میں اور واو نون اکثر جمع کی نشانی ہوتی ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ تعالی ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. تو اب اس پر ہم غور و فکر کرتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ پیچھے اللہ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا تھا، تو اب اس آیت میں صبر اور نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم کو اللہ کا شکر گزار بننا ہے تو ان دونوں چیزوں کی کو یاد رکھو، کیونکہ یہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے تمہیں وہ شکر گزار بنو گے، ٹھیک ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی سیکنڈ پارے میں اللہ تعالیٰ نے امت وسط کا، ہم لوگ امت مسلمہ کو امت وسط کا اعزاز دیا اور قبلہ ان کا مخصوص کیا. گویا کہ اب چنی ہوئی امت تم ہو. تو اب چنی ہوئی امت جو بھی ہوتی ہے، اللہ کی چنی ہوئی امت کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں، اللہ کے دین کو پر خود بھی قائم رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی مدد کرتے ہیں کہ دوسرے بھی اس پر قائم ہو. اور اگر اس کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے، کچھ لوگ رکاوٹ بنتے ہیں، تو ان سے جہاد بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جہاد اللہ کی راہ میں کرنا جائز ہے. اگر کوئی اللہ کے دین کو پھیلنے سے روکتا ہے تو اس سے جہاد کرنا جائز ہے. یہ نعمت، کوئی بھی نعمت جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نعمت کے ساتھ آزمائشیں اور مشکلات بھی آتی ہے، کیونکہ نعمت جو ہے وہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی
فیور ہوتی ہے، تو کوئی بھی فیور اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا درجہ حاصل کرنے کے لیے انسان پر مشکلات اور آزمائشیں آتی ہے. کیونکہ دنیا میں بھی دیکھیں، اگر ہمیں کوئی بڑا درجہ حاصل کرنا ہے، بڑا مقام حاصل کرنا ہے، تو گھر بیٹھے بیٹھے نہیں مل جاتا، ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کر کے درجہ تو دے دیا، یہ بڑا امت وسط کے ایک ممبر بنا دیا، لیکن اصل میں ہم صحیح طرح سے اس کا حق کیسے ادا کریں گے؟ جب ہم اس کے ذمہ داریاں ہیں امت وسط کی، یعنی کہ اللہ کے دین کو خود بھی قائم رہنا اس پر اور دوسروں کو بھی اس پر چلانا، تو یہ ذمہ داریوں کے لیے اگر محنت نہیں کریں گے جب تک، تو وہ نعمت کے ہم حقدار نہیں ہیں. تو صحابہ کرام کو جب یہ نعمت دی گئی، قبلہ تبدیل کیا گیا، چنی ہوئی امت کا درجہ دیا گیا، تو اب ان کو کہہ دیا گیا کہ اب تم کو مدد بھی مانگنی پڑے گی اللہ سے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور تمہارے راستے میں اب بہت سی آزمائشیں بھی آئیں گی. اور جیسا کہ ہم ہسٹری سے جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بہت سے جہاد کرنے پڑے، ان کو بہت سی قربانیاں دینی پڑی، اسلام کی راہ میں ان کو اپنی جانیں تک گنوانی پڑی. اور جب اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو یہ چنا ہوا امت بنایا تھا، تو ان کو بھی سیم حکم دیا تھا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. تو یہ حکم استعینوا بالصبر والصلاۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں دی. تو وہ بھی نعمت چنی ہوئی امت کی نعمت دی جا رہی تھی ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی یہی حکم دیا تھا کہ تم کو اب مدد مانگنی پڑے گی اللہ سے، کیونکہ تمہارے راستے میں مشکلات آئیں گی، تم کو انت تک جدوجہد کرنی پڑے گی اللہ کی راہ میں، تو تمہیں صبر کرنا پڑے گا. تو صبر کے لیے تم کو اللہ سے مدد مانگنی پڑے گی. تو یہ تو اس کا ایک طرح سے ہمارے جو سبق کا سلسلہ چل رہا ہے اس سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، اس عنایت کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہے. تو دیکھیں ایک مومن جو ہوتا ہے نا، جس کو اللہ پر صحیح معنوں میں بھروسہ ہوتا ہے، تو وہ غافل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ فوراً شکر ادا کرتا ہے. جب انسان شکر کرتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی خوشی، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتے ہیں. اور پھر تو گویا کہ اس کو نعمت ایک تو ملی، اوپر سے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ کی قربت اور رحمت ملی اس کو مزید، ٹھیک ہے. پھر حدیث میں ہے کہ اسی حدیث میں ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. کیونکہ جس کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے نا، وہ تکلیف میں شور و غل نہیں کر دیتا. کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کو تو وہ اسے بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، اس میں میرے لیے کوئی بھلائی ہوگی، تو وہ صبر کرتا ہے. وہ ہر کسی سے جا کے شکایت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا میرے ساتھ، میری تو نصیب خراب ہے، میری تو قسمت خراب ہے، اس طرح کے معاملات وہ نہیں کرتا، بلکہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ کے سے بھروسہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو گویا صبر کر کے اس نے اجر و ثواب کما لیا. کیونکہ جب بندہ اللہ کے رضا میں راضی ہو جاتا ہے، کسی مشکل کو خاموش سے برداشت کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اس کو اجر ملتا ہے. تو دونوں صورتوں میں مومن اجر کماتا ہے. یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں کہ دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہے. پھر صبر جو ہے اس کی کچھ اقسام ہے، ٹھیک ہے. ایک تو صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم صبر کا عام معنی کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ تکلیف ہوئی، انسان خاموش رہا، شکایت نہیں کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صبر ہے. لیکن صبر کی اصل میں صبر کی اقسام کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ہمیں
ان کو چاہے اگر ان کو ادا کرنے میں ہم کو مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہمارے نفس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں اس پہ خوشی کے ساتھ ہم کرتے ہیں، وہ صبر ہے. جیسے مثال کے طور پر رات کو کسی دن دیر سے بھی سوئے، فجر کے وقت میں انسان خود کو زبردستی بھی اٹھاتا ہے، آنکھ نہیں کھل رہی ہوتی ہے، جسم میں جان نہیں ہوتی، لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے فرض کیا ہے مجھ پر فجر کا وقت پر پڑھنا، تو وہ اٹھتا ہے اور اپنا عمل کرتا ہے، اپنی نماز پوری کرتا ہے. اسی طرح کوئی بھی جیسے روزہ ہے، اب روزہ بعض لوگوں کو بہت نہیں مشکل ہوتی، بعض کو کافی مشکل بھی ہوتی ہے روزہ رکھنا، سارا دن بھوکا رہنا، پھر اگر کام کر رہا ہے انسان، جاب پہ جا رہا ہے، ایسے میں مشقت ہوتی ہے روزے میں، لیکن وہ خوشی سے کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا میرے لیے اسی میں فائدہ ہے میرے لیے. تو ایک تو صبر، یہ بھی صبر ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان خوشی خوشی اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اس پر دل میں بالکل تنگ نہ کرے کہ کیا مجھے کیا ہے، بس مجھے یہ سب کچھ کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنی مشکلات کیوں ڈالی ہے، اسلام تو بڑا مشکل ریلیجن ہے، ایسا نہ سوچے. ٹھیک ہے. بعض محرمات اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہم سے کہ تم کو یہ کام نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ کام نہیں کرنا. اب اس کام میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے ہمیں، لیکن اللہ نے منع فرمایا ہے تو مومن کیا کرتا ہے؟ خوشی سے چھوڑ دیتا ہے، کوئی بات نہیں، میرے اللہ کو نہیں پسند تو میں یہ کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی صبر ہے، اور ان دونوں حالتوں میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آف کورس جتنی مشکل سے انسان جتنے مشکل حالات میں ہوتا ہے، ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں سے بچنا اور اللہ کے پسندیدہ کام کرنے میں جو بھی مشکل آتا ہے اس کو انسان خوشی سے برداشت کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے. اور صبر ایک اور بھی ہے، صبر ایک وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی دیکھے برابر ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی مشکل آتی ہے، کبھی کسی عزیز پیارے کا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یا کبھی مالی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی اولاد کی طرف سے نقصان ہو جاتا ہے، کسی کے اولاد دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. ساری دنیا کے حالات ہیں، جو گردشیں ہیں جو آتی ہے انسان پر، مختلف حالات ہوتے ہیں. تو جو اللہ پر صحیح معنوں میں توکل کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی شکایت نہیں کرتا کہ کیوں ہوا میرے ساتھ یہ، بلکہ خاموش رہتا ہے، اور اللہ کے قدر پہ، اللہ کے فیصلے پر اپنے آپ کو راضی کر لیتا ہے. تو یہ بھی صبر ہے. تو صبر کے تین طریقے ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ان تین اقسام پر صبر کرنا، ایک مومن اگر اس پر کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے اس کو فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ ہوں. تو اب اس کے ساتھ، تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو علم کے لحاظ سے ہر وقت ہر جگہ ہوتے ہیں، سب کے ساتھ ہوتے ہیں اپنی قدرت اور علم کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے صبر کرنے والے مومن بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور اپنی رحمت سے اس کے قریب ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل ترین حالات میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اب اللہ کی رحمت اسے نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کی خاص قربت ہے، جو کہ میت خاصہ ہے، جو کہ ایک مومن کے لیے ہوتی ہے، صبر کرنے والے کے لیے ہوتی ہے، کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے نصرت آ جاتی ہے، قربت آ جاتی ہے، رحمت آ جاتی ہے. دیکھیں بعض اوقات ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ بعض لوگ اتنے بڑے بڑے کام کیسے کر لیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں کیسے کر لیتے ہیں. اگر ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ایمان کے لیے لوگوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی. حضرت بلال کا تو ہم سب کو پتا ہوگا کہ حضرت بلال کو اس کا جو آقا تھا وہ زمین پر تپتی ہوئی دھوپ میں اس کو زمین پر لٹا کر اس کے اوپر پتھر رکھ دیتا تھا، اور طرح طرح کو اس کے اوپر ظلم و ستم کرتا تھا، اور اس سے کہتا تھا کہ تو شرک کیا کلمہ کے ہے، اللہ کے خلاف اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے. اور وہ کہتا تھا احد الاحد احد.
حضرت بلال یہی فرماتے تھے کہ نہیں اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حبشی غلام کو کتنا بڑا درجہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بار فرمایا کہ میں جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنتا ہوں اپنے آگے آگے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت ملتی ہے ایسے انسان کو. تو اب اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ہمیں صبر کرنے میں کس چیز سے مدد ملتی ہے وہ نسخہ بھی بتایا. ٹھیک ہے کہ نماز. تو صبر کے لیے صبر کے ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے صبر کرنا. ٹھیک ہے صبر کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے. لیکن صبر کے لیے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے لیے ہمارے دل میں اخلاص اور اللہ پر مکمل توکل بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. بندہ مومن اپنے اسباب استعمال کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، لیکن نتائج میں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ نتیجہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو پھر کوئی چیز ہمارے مرضی کے خلاف ہو گئی تو اس پر بہت زیادہ وہ واویلا نہیں کرتا بلکہ اللہ کی رضا کو قبول کرتا ہے. پھر نماز کی پورے دل سے حفاظت کرتا ہے کیونکہ نماز بھی ہمیں ایک طرح سے صبر سکھاتی ہے. لیکن دن میں ہم کتنا بعض اوقات بزی ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، کبھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے، کبھی ہزار کاموں میں بیچ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے میں سب کچھ چھوڑ کے اچھی طرح سے نماز پڑھنا سکون سے، یہ بھی صبر میں انسان کے اندر صبر کی کوالٹی پیدا کرتا ہے. پھر لوگوں سے اچھا اخلاق. ٹھیک ہے لوگوں کے ساتھ اچھا بھلائی کا معاملہ. دنیا میں انسان بعض اوقات اپنے سے بڑوں سے تو اچھا کر لیتا ہے لیکن جو اپنے سے چھوٹے ہیں، کمزور ہیں یا مالی طور پر کم ہے یا فزیکلی کم ہے، ان کے ساتھ انسان بعض اوقات اپنے پاور میں، اپنے بڑائی میں رہ کر اچھا سلوک نہیں کرتا. لیکن انسان اگر مخلوق کے ساتھ نرمی اور اخلاص سے کام لیتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو یہ بھی انسان کے اندر صبر کو بڑھاتا ہے. اور زکوٰۃ دینا بھی اس کی ایک مثال ہے. انسان جب زکوٰۃ اپنے مال سے نکال کر دیتا ہے تو پھر اس کے اندر صبر آتا ہے کیونکہ اس نے مال سے محبت کے باوجود اس نے اللہ کا حکم پورے کرنے کے لیے اپنے مال میں سے مال نکال کے زکوٰۃ دی. تو یہ ساری چیزیں صبر کے لیے مددگار ہے. اور صبر کرنے والے کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کہیں سے مدد کر دیتا ہے، اس کے مشکل ترین کام آسان ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کرا دیتے ہیں. پھر اگلی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، لیے من اس کے، من جو یقتلو جو قتل کر دیا گیا اللہ کے راستے میں، اموات مردہ، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، لیکن لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے. ٹھیک ہے اب دیکھیں شعور کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، لا تشعرون. تو اللہ تعالیٰ اب چونکہ اب پیچھے ہمیں صبر کی تلقین دی، مومنوں کو صبر کی تلقین دی. اب صحابہ کرام سب سے بڑے آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے، اسلام کے لیے اسلام کی موومنٹ چل رہا تھا اور اسلام کے لیے ان کو بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑ رہی تھی. اور جو مخالف دشمن، جب بھی انسان اللہ کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کے دین کے لیے اٹھتا ہے تو دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے. تو اب دشمنوں سے مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے تو پھر جہاد بھی کرنا پڑتا ہے. تو صحابہ کرام کو سمجھا پہلے سے ہی، کیونکہ مکہ میں جہاد کا حکم نہیں آیا تھا. مکہ میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بس صبر کرنے کو کہا تھا کیونکہ مسلمان اس وقت ایک حکومت نہیں بنے تھے، ایک یعنی چھوٹی سے تھوڑے ایک گروپ، صرف ایک گروہ تھا. اس کو سارے عرب سے نپٹنے کے وسائل نہیں تھے. لیکن مدینہ میں مسلمان ایک حکومت بن گئے چھوٹی سی، تو اب ان کو جہاد کا حکم بھی آنا تھا. تو جہاد کے حکم سے پہلے ہی سمجھا دیا کہ جب جہاد ہوگا تو کچھ لوگ شہید بھی ہوں گے اللہ کی راہ میں، تو اس پر تم یہ مت سوچنا کہ ہمارے لوگ مارے گئے. تو اس لیے یہ آیت اللہ نے فرمائی
کہ نہ تم کہو ان لوگوں کے لیے جو مارے گئے اللہ کی راستے میں، ان کو مردہ مت کہو، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تو ان کی کیسی زندگی ہے؟ یہ برزخ کی زندگی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ایک برزخ کی زندگی ہے. قیامت تک پھر وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے وہ اب اپنی قبروں میں ہیں اور برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا. تو برزخ کی زندگی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شہیدوں کی برزخ کی زندگی عام لوگوں سے الگ ہوتی ہے. ان کو ہمیں دوسری احادیث سے اور دوسرے طریقوں سے پتہ چلتا ہے. قرآن کی دوسری آیت دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی 169 171 میں وہ زندہ ہے، ان کو انہیں اپنے رب کی طرف سے روزی مل رہی ہے اور اللہ نے اپنے فضل سے کچھ انہیں دیا ہے، اس پر خوش ہے اور ان لوگوں کی نسبت خوش ہو رہے ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں اور ان کے پیچھے ہیں کہ نہ تو انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کسی قسم کا غم کھائیں گے. وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کی وجہ سے خوشیاں مناتے ہیں اور اس بات سے کہ اللہ ایمان رکھنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ آل عمران سورہ کی 169 اور 171 سورہ آیت ہے. تو اس کا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شہیدوں کی روحیں جو ہے وہ جنت میں سب پرندوں کے اندر ہوتی ہیں اور وہ اڑتی پھرتی ہیں اور جنت میں رزق کھاتی ہیں. جنت جیسے ان کی زندگی برزخ کی عام لوگوں سے الگ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ انسان کی جو سب سے بڑی چیز، جو انسان کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس سے انسان اپنی جان کے لیے انسان ہر چیز کو گوا دے گا مگر اپنی جان نہیں چھوڑتا. اپنی جان سے اسے اتنی محبت ہوتی ہے، لیکن جو انسان اپنی عزیز ترین چیز اپنی جان کو قربان کرتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں یہ خاص ایک نعمت دیتا ہے کہ ان کی برزخ کی زندگی عام لوگوں سے الگ ہے. اور اس آیت میں برزخ کی زندگی کی دلیل بھی ہے کہ انسان جو مرنے کے بعد کی ہماری انسان کی زندگی کے 3 اسٹیپ ہیں. ایک ہماری یہ زندگی ہے دنیا کی، پھر جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جو آدمی، وہ ایک برزخ کی زندگی ہوتی ہے اس کی، اور اس کی نوعیت اس کی کیفیت اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. مگر اس میں بھی انسان اللہ کی نعمتوں سے اس کو انعامات سے خوش بھی ہوتا ہے اور اللہ کے نافرمانوں کو سزا بھی ملتی ہے جس سے انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے. برزخ کی زندگی میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ کو انعامات مل رہے ہوتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں اور کچھ کو سزا مل رہی ہوتی ہے اور وہ تکلیف میں ہوتے ہیں. اور پھر قیامت کے دن سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور پھر حساب کتاب ہوگا اور جنت اور دوزخ میں جائیں گے لوگ. تو یہ آیت برزخ کی زندگی کی اوپر دلیل بھی ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ اور لا البتہ، نبلوا ہم آزمائیں گے. نون پر شد ہے تو اس سے معنی ہوتا ہے ضرور آزمائیں گے تم کو. ہم البتہ ضرور تم کو آزمائیں گے. کتنی تاکید ہے اس میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تو ہم ضرور آزمائیں گے تم کو. کتنی تاکید ہے اس میں، لام تاکید، البتہ بھی تاکید کا ہوتا ہے، اور نون فعل مضارع میں نون پر آخر میں جو تشدید ہوتی ہے وہ بھی تاکید کی ہوتی ہے آخری ورڈ پر، ٹھیک ہے، بیچ میں نہیں. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضمیر ہے، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زندگی میں آزمائشیں ضرور آئیں گی. بِشَيْءٍ، کچھ چیزوں سے، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص، اور نقصان سے، من الاموال، مال کے، والانفس، اور جانوں کے، والثمرات، اور پھلوں کے. اور ثمرات میں انسان کی اولاد بھی شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بیکاز وہ بھی ثمر ہے، انسان کے لیے ثمر ہے اس کی اولاد.
وبشر الصابرین، وبشر اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ زندگی آزمائش کے بغیر نہیں ہے. یہ زندگی جو دنیا کی زندگی ہے، چونکہ اس میں ہمارا امتحان ہے اور امتحان آزمائش کے بغیر نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے یا بھوک پیاس سے یا جان و مال و جان اور پھلوں کی کمی سے. اور اس آزمائش پر جو صبر کر لیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے. تو دیکھیں انسان جو ہے کبھی کسی کی بھی زندگی جو ہے وہ بغیر اپ ڈاؤن کے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہم کہیں کہ ایک بندہ پیدا ہوا اور زندگی گزاری اور مر گیا، اور ہر وقت نہ اسے کبھی مال کی کمی رہی، نہ اسے کوئی دکھ نہیں پہنچا، کوئی اس کو کسی طرح کا غم نہیں ملا، مصیبت بیماری نہیں آئی، تو یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہمیں جو بھیجا ہی اس مقصد سے ہے کہ میرے بندے کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اور ہر طرح کے حالات میں مجھے پہچانتے ہیں یا میرے شکر گزار بنتے ہیں یا نہیں بنتے، میرے فرمانبردار رہتے ہیں یا نہیں. تو یہ اسی آزمائش سے آتی ہے. لیکن جب آزمائش میں انسان صبر کر لیتا ہے اور اللہ کا رضا کو خوشی سے قبول کر لیتا ہے، تو پھر اس کو کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری سنائی ہے یہاں پر. تو خوشخبری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. وہ تو خوشخبری کا اس آیت میں خوشخبری کا ذکر نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو خوشخبری دے تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی خوشنودی، یہی تو ہم چاہتے ہیں نا. تو انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. جب آزمائش آتی ہے اور انسان صبر کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آزمائش کے بعد اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے. دیکھیں انسان جب اپنے ایمان کی آزمائش میں پوری اترتا ہے تو اس کا ایمان اور پکا ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے تعلق اس کا بڑھ جاتا ہے اور اس کو کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے. جیسے مسلمانوں کے درمیان منافق بھی کس طرح پہچانے گئے تھے کہ آزمائشوں پر مسلمان تو اللہ کی رضا کو قبول کرتے تھے، لیکن منافق باتیں بناتے تھے تو ان کی کلی کھل جاتی تھی. آزمائش کے بغیر زندگی نہیں، اور آزمائش کے بڑے فائدے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی درجات بلند کرتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو آزمایا اور پھر اس کو نعمت کیا دی تھی؟ ان کو تمام لوگوں کا امام بنایا تھا اور ان کی نسل سے سارے انبیاء کی خوشخبری دی تھی. تو یہ بہت بڑا انعام تھا، مگر اس انعام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا پہلے. یہ ہمیں حضرت ابراہیم کی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ کی ہر حکم کو، ہر آزمائش کو اللہ کی رضا کی طرف خوشی سے قبول کیا. تو انسان جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ اگر اس کی شکایتیں نہیں کرتا، جزا فضا نہیں کرتا، بہت رونا دھونا شور غل نہیں مچاتا، تو یہ اس کے لیے صبر میں اس کی کامیابی ہے آزمائش میں. ہاں ظاہری بات ہے اگر انسان بہت تکلیف ہوتی ہے تو اگر کسی سے بات کرتا ہے تو یہ نہیں کہ ہمیں بات کرنا بھی منع ہے. بعض اوقات کسی سے اپنی تکلیف بتا کر انسان کو اس کا حل بھی ملتا ہے اور انسان کی ہمت بھی بڑھتی ہے. اگر کوئی اچھے دوست سے، اخلاص سے کوئی ہمیں مشورہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان بدگمان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ مثال بتا رہے ہیں کہ صبر کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، آزمائش میں کامیاب ہونے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں. الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اصابت صوب کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے کوئی چیز نیچے آنی، تو بارش بھی اوپر سے نیچے آتی ہے اور مصیبت بھی اچانک سے ٹپکتی ہے. تو مصیبت کا بھی وہی روٹ ورڈ ہے، صوب، اور بارش کا بھی. تو جب پہنچتی ہے اس کو مصیبت، کوئی مصیبت،
کوئی بری چیز آنے والی اس پر آتی ہے، قالو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، للہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، راجعون، راجعون کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے چلے تھے وہیں لوٹ گئے، ٹھیک ہے، تو راجعون اب ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے، یعنی اللہ ہی نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ ہی نے ہمیں تمام نعمتیں دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی نعمت لے لیتا ہے آزمائش کے طور پر، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جان لے لیتا ہے، تو چونکہ ہمیں جہاں لوٹنا تھا ہم وہیں پر پہنچ گئے پھر سے، ٹھیک ہے، اللہ ہی کے پاس چلے گئے۔ اور حدیث سے ہمیں ایک اور اس کے ساتھ دعا ملتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر کسی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی انسان کے لیے کسی پیارے کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی بہت پیاری چیز چھن گئی، تو پھر یہ دعا کرتا ہے انسان، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ میری اس مشکل میں تو جو کہ میں اس مشکل میں ہوں تو مجھے اس کا اچھا بدلہ دینا، یعنی میں صبر سے یہ مشکل کو گزار رہا ہوں تو مجھے اچھا بدلہ دینا، اور اس نقصان کے بدلے مجھے بہتر چیز دینا۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو سکھائی تھی، ٹھیک ہے، حضرت ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، لیکن آپ کی بیوی بننے سے پہلے وہ کسی اور کی بیوی تھی، اور ان کے ہسبینڈ شہید ہو گئے، انتقال کر گئے، تو ان کو اپنے شوہر سے بہت محبت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ تم یہ دعا مانگو کہ اللہ میری مصیبت میں تو مجھے اچھا اجر دے، اور میرے لیے جو میرا نقصان ہوا اس سے بہتر چیز دے۔ تو میں سلمہ کہ اپنی حدیث ہے وہ کہتی ہے کہ میں دعا تو پڑھ رہی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا کہی تھی، مگر میں دل میں سوچتی تھی کہ میرے ہسبینڈ تو اتنے اچھے تھے، اب اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے میرے لیے۔ تو پھر جب ان کی عدت پوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا پیغام بھیجا، تو گویا ان کو یہ بات پوری ہو گئی ان کے لیے کہ اللہ کے رسول کی بیوی ہونا اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کسی عورت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا قبول کیا، ان کو ان کے شوہر کے بدلے اس سے بہتر شوہر نصیب کیا۔ تو ہمیں کوئی بھی مشکل ہو تو پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے پھر کیا پڑھنا چاہیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بھیج دوں گی، اگر کسی کو یاد ہے تو اس کو اچھی بات ہے، اور نہیں ہے تو یاد کر لے اس کو۔ جب انسان کو کوئی مشکل اچانک آ جاتی ہے، ایون کوئی بیماری بھی آ جاتی ہے، تو انسان اگر صبر کرتا ہے، ساتھ میں یہ دعا کرتا ہے، کیونکہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کسی بھی چیز پر بولا جا سکتا ہے، مالی نقصان پر بھی بولا جا سکتا ہے، جانی نقصان پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ ہم تو کوئی مرتا ہے جب بولتے ہیں، لیکن انسان کو اپنی زندگی میں کوئی تکلیف، بیماری، مصیبت، کمی ہو تو یہ پڑھ کر یہ دعا مانگنی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا ہمیں جو نقصان ہوگا اس سے۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جب بھی کوئی پریشانی یا حزن یا ملال یا غم و تکلیف لاحق ہوتی ہے، تو یہاں تک کہ کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو انسان کو کبھی اچانک سے ٹھیس لگ جاتی ہے، کبھی کانٹا لگ گیا، کبھی مشکل ہو گئی، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی بیماری آ گئی، تو جب انسان جو ہے اس پر الحمدللہ اللہ کا شکر کرتا ہے، تو اس کو یہ اس کے لیے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بیماری بھی گناہوں کو مٹاتی ہے، اور انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ کسی صحابی کو جنگ میں کوئی چوٹ لگی، ان کے منہ سے ایسے کر کے آواز نکلی، ایسے کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے بجائے بسم اللہ پڑھ لیتے تو تم کو، مجھے حدیث چونکہ یاد نہیں ہے ابھی اس وقت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتا، کچھ فائدہ بتایا اس کا۔
تو اچانک سے کبھی ہمیں ٹھوکر لگ جاتی ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، تو ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ فوراً بسم اللہ پڑھ لے بجائے کہ کچھ تکلیف کی آواز نکالنے کے۔ تو بہرحال انسان مومن تو اللہ تعالیٰ رحیم، اتنا رحیم ہے کہ اپنے بندوں کو اتنی سی بھی دکھ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دکھ کے بجائے اس کو بہت سی راحت، بہت اچھا اجر دے دیتا ہے اگر وہ بندہ صبر کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نشانی بتا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں حضرت حاجرہ نے جو صبر کیا تھا تو اللہ نے اس کو کتنا پسند کیا تھا۔ آپ کو اسٹوری پتا ہوگی، جب حضرت ابراہیم کی دو بیویاں تھی، ایک حضرت حاجرہ تھی، ایک سارہ تھی۔ تو سارہ جو تھی وہ تو آپ کی پہلی بیوی تھی اور آپ کے خاندان ہی سے تھی، لیکن حضرت حاجرہ ایک لونڈی تھی جس کو ایک بادشاہ نے گفٹ کے طور پر دیا تھا۔ تو اس لونڈی سے پہلے زمانے میں اس طرح سے شادی کر لیتے تھے، تو اس سے شادی کر لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اس لونڈی حاجرہ کے وطن سے، جبکہ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب اکلوتے بیٹا حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ تم اپنے اس بیٹے کو لے کے اس کی ماں کے ساتھ مکہ میں جاؤ اور وہاں چھوڑ دو اسے۔ اب مکہ اس وقت ایک ریگستان تھا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا۔ تو اس ریگستان میں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس معصوم بیبی بچے کو، ابھی تو پیدا ہوئے تھے، چھوٹے سے تھے، ان کو ان کی ماں کو تھوڑی سے پانی اور تھوڑا کھجور دے کے چھوڑ دیا۔ اور وہ کس لیے چھوڑا تھا؟ اللہ کی رضامندی کے لیے۔ بھی حضرت ابراہیم کے امتحانات میں سے ایک امتحان تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس طرح سے ریگستان میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ تھوڑا سا پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے اور بھوک سے رو رہے تھے اور ان کی ایڑیاں رگڑ رہے تھے زمین پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کی اس ڈر سے کہ اس کی جان نہ نکل جائے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہی تھی۔ اوپر چڑھتی، صفا پر ادھر ادھر دیکھتی کہیں پانی نظر آ رہا ہے، پھر نیچے اتر کے پھر مروہ تک بھاگتی اور مروہ پر چڑھتی اور پھر ادھر ادھر دیکھتی کہ کوئی پانی کہیں سے نظر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ صبر ان کا اتنا پسند آیا، کوئی شکایت نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم سے انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہیں یہاں پر، کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے اسبات میں سر ہلایا تھا، تو انہوں نے کہا اچھا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور انہوں نے صبر کیا تھا۔ اور اس صبر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ یہ مرتے دم تک، قیامت تک کے مسلمان صفا مروہ پر دوڑ لگاتے ہیں اور حضرت حاجرہ کی جسے اس یاد کو تازہ کرتے ہیں، ان کی کوشش کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک آزمائش ڈالی تھی اور کس طرح سے اس آزمائش میں پوری اتری تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمائے۔ اصل میں تھا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا کہ اس زمانے میں اس کا شان نزول، اس آیت کے شان نزول کیا ہے کہ شان نزول کہتے ہیں کہ کن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ یہ اوس اور خزرج جو مدینہ کے لوگ تھے، دو قبیلے، وہ اسلام سے پہلے وہ منات بت کی پرستش کرتے تھے جو کہ مسلل میں تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کا تلبیہ پڑھتے تھے، اور جو لوگ اس بت کا تلبیہ پڑھتے تھے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے، یعنی کہ ان لوگوں کے نظر میں صفا اور مروہ میں کے درمیان بھاگنا ایک طرح سے گناہ تھا، گویا کہ وہ جاہلیت کے زمانے میں وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے۔ تو اب اسلام لائے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا اب اس کو حج کا حصہ ہے یہ، اب اس کو صحیح حج میں کرنا چاہیے یا اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ دوسری حدیث اس کے شان نزول میں یہ کہ کچھ لوگ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کو دور جاہلیت کا عمل سمجھتے تھے، کیونکہ دور جاہلیت میں وہاں پر دو بت رکھے ہوئے تھے،
ایک صفا پر اور ایک مروہ پر، اور لوگ دونوں کے درمیان صحیح کرتے تھے. تو اب اسلام میں اس کو کرنا انہوں نے سمجھا کہ نہیں یہ تو جاہلیت کا عمل ہے، تو ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ان کے دلوں میں دیکھیے کوئی چیز ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام تو صحیح نہیں تھا، تو پھر اس کو کرتے ہوئے دل میں تھوڑی تنگی محسوس ہوتی ہے، حرج محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. تو بہرحال کچھ اور بھی حدیث ہے اس کے نزول، شان نزول کی. تو آیت کیا ہے؟ ان صفا، بے شک صفا والمروہ، اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے ہے. اور شعائر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا واحد شعیرتن ہے. شاعر کوئی بھی ایسی نشانی جس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی یاد آئے، اللہ کی پہچان ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صفا اور مروہ درمیان جو صحیح کی جاتی ہے تو اللہ کے نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی صحیح کو پسند کیا تھا اور اس کو ایک نشانی بنا دیا تھا. فمن، تو جو کوئی حج کرے، حج کا ارادہ کرے، البیتا، حج، بیت المقدس، بیت الحرام کا حج کرنے کا ارادہ کرے. اور حج کا معنی بھی بڑی چیز کا ارادہ کرنا. ٹھیک ہے، تو گویا حج کی کوئی نیت کرتا ہے، او یا اعتمرا، یا عمرے کی، فلا، تو نہیں، جناح، اس پر کوئی گناہ. گناہ کے 3 معنی ہے. ٹھیک ہے، ایک معنی ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے کوئی مذائقہ نہیں، ایک معنی ہوگا کوئی گناہ نہیں، دوسرا کوئی مذائقہ نہیں، اور تیسرا کوئی حرج نہیں. یہاں پر اس آیت میں جناح کا معنی حرج ہے، یعنی تم صفا اور مروہ پر صحیح کرنے میں اپنے دل میں حرج اور تنگی نہ محسوس کرو کہ یہ جاہلیت کا کام ہے، بلکہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. ان، یہ کہ یطوفا، یہ سعی کا طواف کرے، یعنی ادھر سے ادھر جو ہم دوڑ لگاتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، بیہما، ان دونوں کے درمیان. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جاہلیت کے کام نہیں ہے جیسا تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے اپنے بندے کی کوشش پر، کہ حضرت ہاجرہ نے جو قربانی دی، جو برداشت کیا، تو اس کی نشانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرض قرار دے دیا، ایک واجب چیز بنا دیا، حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا. پھر ومن، اور جو کوئی یتوع تو سے ہے، یعنی خوشی سے کوئی کرتا ہے، خیرن، نیکی کا کام، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، شاکرن، قدردان ہے، علیم، جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نیکی کے کام خوشی سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی قدردانی کرتا ہے. اور اللہ کی قدردانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور مدد کرتا ہے، اپنی رحمت سے مدد فرماتا ہے، اس کو اجر دیتا ہے، اس کی محنت، اس کی صبر، اس کی کوشش ضائع نہیں ہونے دیتا. اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ جانتا ہے جو انسان جن حالات میں جس نیت سے نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو انسان کو اس کے اعمال کی ضائع نہیں ہوتے اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا سبق پورا ہوا.